پارے کا 13واں رکوع سورہ الشعراء کی آیت نمبر 160۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا 13واں رکوع سورہ الشعراء کی آیت نمبر 160 صفحہ نمبر 606 ہے۔ مل گیا جی؟ جن آدمیوں کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے تو وہاں وہ اپنے مقام پہ کھول لیں، دیکھ کر زیادہ سمجھ آتی ہے۔ کیا صاحب آواز آنی پہ سوڑے تک؟ ٹھیک ہے، آواز صحیح پہنچ رہی ہے پیچھے تک؟ اللہ تعالی نے اس صورت میں مختلف انبیاء کے واقعات کو اجمالی طور پر ذکر کیا۔ ایک تو یہ اپنی وحدانیت کے اوپر بطور نقلی دلیل، اور دوسرے یہ واقعات اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی کے لیے یہ واقعات ذکر کیے کہ جو بندہ بھی حق کی محنت کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اگر وہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے تو بالآخر اہل حق کو فتح ملتی ہے اور اہل باطل پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس کے یہ نمونے ذکر کیے، اور قریش مکہ اور دین اسلام کی مخالف قوتوں کو یہ واقعات بتلا کر ان کے لیے بطور عبرت یہ واقعات ذکر کیے کہ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو، نبی کی مخالفت یہ بڑی مہنگی پڑے گی۔ جب اللہ کا عذاب آیا نبی کی مخالفت کی وجہ سے تو پھر تمہاری جسمانی قوت بھی کام نہیں آئے گی،
مالی قوت بھی کام نہیں آئے گی، تمہارا اقتدار بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور تمہاری افرادی قوت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ واقعات بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت ہود کا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھرانے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالی ہدایت دینا چاہے، حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ہے، وہ بت بنایا بھی کرتے تھے، بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بت فروش بت پرست کے گھر میں حضرت ابراہیم کو پیدا کر دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ملک عراق تھا، اور بڑی طویل محنت کی حضرت ابراہیم نے، لیکن کوئی بندہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا سوائے آپ کی بیوی کے، اور ایک آپ کا بھتیجا تھا حضرت لوط، انہوں نے حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لایا، اور لوط بن ہاران بن آزر، حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر ہے، حضرت لوط کے باپ کا نام ہاران ہے۔ ہارون جس طرح لکھا جاتا ہے، را کے آگے واو نہ لگاؤ، الف لگا دو، کیا بن جائے گا؟ ہاران۔ لوط بن ہاران بن آزر یہ ایمان لائے۔ قبیلے کی سختیوں کی وجہ سے اور گھر کی مشکلات کی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے عراق سے ملک شام کی جانب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بعثت فرما دی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جناب لوط کو نبوت عطا کر دی، اور ان کو صدوم کی بستیوں کی طرف، اردن کے شرق میں جو بستیاں تھیں ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک بندہ باہر سے کسی بستی میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت میں کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، جناب لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا، انہی لوگوں کے ہاں حضرت لوط کی شادی ہو گئی، وہ سسرال بھی بن گئے۔ قرآن کریم نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ ایک تو وہ قوم مشرک تھی، اور دوسرا ان واقعات کے اندر ان قوموں کی جو اجتماعی خرابیاں تھیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ دنیا کے اندر ہم جنس پرست قوم تھی، مرد مردوں سے اپنی جنسی تسکین کرتے، اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین کرتی، اور کائنات میں یہ سب سے پہلے اس فعل کی موجد یہ قوم ہے۔ خلیفہ عبد الملک کہتے ہیں، اگر قرآن نے اس واقعے کو بیان نہ کیا ہوتا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا فعل بھی کائنات میں کوئی بندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج اس فعل کو ایک ایسا فعل جو بالکل فطرت انسانی کے خلاف ہے، بغاوت ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی بہت زیادہ خبث باطن کا شکار جو لوگ ہیں وہ اس فعل کے اندر مبتلا ہیں، غلاظتوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنے والے۔ بعض لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں، بعض لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، وہ شہوت پرست نہیں ہوتے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اور آج یورپ کے اندر اس فعل کو ترغیباً فروغ دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا
کہ اگر ایک مرد اپنے دوسرے مرد سے خوشی اور رضا سے جنسی تسکین کا عمل کرے تو وہ قانون اس کو تحفظ دے گا۔ جرم تب ہوگا جب زبردستی اس فعل کا ارتکاب کر دیا جائے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ 2008 کی اسمبلی میں جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس ملک میں ANP کی ایک عورت MLA، اس نے یہ بل پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک فضل الرحمان ایک سیاسی مولوی ہے، ہم نے اس کی بات سننی ہی نہیں، اور وہ بل خطرناک پوزیشن اختیار کر گیا تھا۔ اس وقت 2008 کی اسمبلی زرداری دور میں مذہبی سیاسی جماعتوں میں کوئی جماعت بھی پارلیمنٹ کے رکن نہیں تھی۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اس وجہ سے وہ اسمبلی کی ممبر نہیں تھی، اور جمعیت علماء پاکستان بریلویوں کی سیاسی جماعت تھی، یہ تحریک لبیک تو اب بن رہی ہے، 2008 میں نہیں تھی۔ تو جمعیت علماء پاکستان جو بریلوی علماء کی تھی، ان کے پاس کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ جماعت اسلامی بائیکاٹ کی وجہ سے باہر تھی۔ صرف جمعیت علماء اسلام کے 7 افراد تھے اسمبلی کے ممبر، اور دوسری طرف 300 سے زائد ممبران، 341 ممبران جو ہیں وہ سارے لبرل ہیں۔ ہماری قیادت نے بڑی مشکل سے اس کو روکا۔ ہماری قیادت نے ان سے پوچھا، ANP کی قیادت سے، کہ آپ جس بل کو لے کر آ رہے ہیں یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ لبرل تھے، انہوں نے کہا کہ حلال اور حرام کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حلال کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ معاشرہ جس چیز کو طلب کرے وہ حلال ہونی چاہیے، اور معاشرہ جس چیز سے نفرت کرے اس کو حرام ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء بحث میں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں پا سکے۔ بالآخر پشتوں کا جو پختون کلچر تھا، اس کلچر کے اعتبار سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی چونکہ پختون ہے، ان کو اس کلچر کے اعتبار سے انہوں نے دبا دیا، اور وہ بل اسمبلی سے واپس ہوا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، آپ جمعیت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا جمعے کے اوپر کہ دیوبندیت کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی منفرد عقائد کی تنظیم نہیں ہے۔ دیوبندیت اس خطہ بر صغیر کے اندر انگریز کو نکالنے کی ایک سیاسی تحریک تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی انہی لوگوں نے لڑی انگریز کے خلاف، اور وہ جنگ ناکام ہو گئی، علماء شہید ہو گئے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 14,000 علماء کو سور کی کھلڑیوں میں زندہ بند کر کے جلا دیا گیا۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پھانسی کا پھندا نہ لٹکا ہوا، اور جو لوگ مجاہدین آزادی کو پکڑواتے یا ان کو قتل کروانے میں مدد کرتے، ان کو مربے دیے گئے۔ آج وہی لوگ ہمارے اوپر برسر اقتدار ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نواب زادے، یہ مخدوم زادے، اور جن کو مربے الاٹ کیے گئے، یہ ہندوستان میں برطانیہ سرکار کے غلام تھے اور ایجنٹ تھے ان کے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تحریک آزادی کو ناکام کرنا۔ تو وہ آزادی کی تاریخ ناکام ہو گئی۔ بس میں بات کو ختم کرتا ہوں، ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب علماء تو رہے نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب علماء پیدا کرنے چاہیے۔ تو علماء پیدا کرنے کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنایا جائے۔ حکومت انگریز کی ہے، وہ مدرسہ نہیں چلنے دیں گے، اور ہم وہی لوگ ہیں جو مدرسہ بنائیں گے جو ان کے خلاف
آزادی کی تحریک لڑتے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ ہمیں کسی گمنام جگہ کی تلاش چاہیے، گمنام جگہ کے اوپر مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری نورنی وغیرہ ایسے، ابھی تو روڈ بن گیا ہے، پہلے تو گمنام ہی تھی۔ ایسی جگہ تھی دیوبند، اس جگہ کے اوپر انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ کیا تھا؟ ایک انار کا درخت تھا، آج بھی وہ سلامت ہے۔ 1867 میں اس انار کے درخت کے نیچے ایک استاذ جس کا نام محمود ہے، اس کو بٹھایا گیا، اور ایک شاگرد اس کو دیا گیا جس کا نام بھی محمود ہے۔ استاذ بھی محمود، شاگرد بھی۔ وہ سیاسی تحریک علمی تحریک بنی۔ آپ ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنیں میری بات، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس علمی تحریک کے نتیجے میں وہ پہلا شاگرد دارالعلوم دیوبند کا، جس کا نام محمود حسن ہے، بعد میں دنیا نے اس کو شیخ الہند کا لقب دیا، پورے ہندوستان کا شیخ۔ انہوں نے مالٹا کی جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ ان کے شاگرد سید حسین مدنی رحمہ اللہ ان کے ساتھ ہے، بلکہ قائد جمعیت فرماتے ہیں جس نے شیخ الہند کی سیرت کو نہیں پڑھا وہ دیوبندیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ شیخ الہند کو پڑھیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد ہے۔ میں آگے اس کا تعارف کرواؤں۔ یہ شیخ الہند وہ ہے، یہ استاد ہے بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کا۔ مولانا الیاس کو تو جانتے ہیں نا؟ مولانا الیاس شاگرد ہیں شیخ الہند محمود حسن کے۔ سید حسین احمد مدنی شاگرد ہیں شیخ الہند محمود حسن کے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی شاگرد ہیں شیخ الہند محمود حسن کے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری شاگرد ہیں شیخ الہند محمود حسن کے۔ آپ دیوبندیت کی ہر تحریک کے سرخیل کو اٹھا کے نکالیں، وہ شاگرد ہیں تمام شیخ الہند محمود حسن کے۔ 1919 میں مالٹا کی جیل سے جب شیخ الہند رہا ہو کے آئے اور انتہائی بڑھاپے کا عالم تھا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا ہندوستان کی سرزمین کے اندر پارلیمانی سیاسی جدوجہد کا، جو ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کا حصہ بنا جاتا ہے، یہ بانی تبلیغی جماعت کے استاد کا فتویٰ ہے، یہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے استاد کا فتویٰ ہے، یہ سید حسین مدنی کے استاد کا فتویٰ ہے، یہ سید انور شاہ کاشمیری کے استاد کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہمیں پارلیمانی سیاست کرنی چاہیے، ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچنا چاہیے اور قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور ساتھ شیخ الہند محمود حسن نے فرمایا تھا کہ میرے اکابر کو شاملی کے جہاد میں تلوار اٹھا کر جو ثواب ملا تھا، پارلیمنٹ میں اسلامی قانون سازی کے لیے ووٹ مانگنے کے اوپر اور ووٹ دینے کے اوپر ہمیں انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا۔ وہ سیاسی تحریک ناکام ہوئی، وہ علمی تحریک بنی۔ علمی تحریک جب عروج پہ پہنچی تو پھر سیاسی تحریک بن گئی۔ اب پڑھیں اس چیز کو اور پرواہ چھوڑ دیں ان لوگوں کی جو آپ کی قوت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے بڑی داڑھی والا ہو، چاہے وہ کالی داڑھی والا ہو، چاہے وہ سفید داڑھی والا ہو، چاہے وہ بڑی دستار والا ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ہمیں اکابر سے جو کاٹے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی آنکھ میں رکھنا ہے کہ یہ کسی وقت بھی سازش کر کے تمہاری اجتماعیت کی پیٹھ کے اندر چھری گھونپ دے گا۔ اکابر سے کٹ گیا تو بندہ بس کٹ گیا۔ اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھو، ہم اپنے اکابر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی سمت نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر مدارس کے ایکٹ جو ابھی پاکستان میں ہوا ادھر انڈیا میں ہوا، دونوں ملکوں کی پالیسیاں الگ ہیں، ایک بل ادھر آ رہا ہے وہی بل ادھر بھی جا رہا ہے۔ کون ہے یہ بل پاس کروانے والا؟ مدارس کو مائیں، پیچھے یورپ ہے، وہاں امام الہند سید حسین مدنی کے بیٹے سید ارشد مدنی، وہ جمعیت علماء ہند کے امیر ہیں، انہوں نے دہلی کے گراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہفتہ ڈیڑھ پہلے، اور انڈیا کی حکومت کو پیغام دیا
وہ چونکہ جمہوری حکومت تھی، اس احتجاج کے نتیجے میں ایک دن میں 2500 بند مدارس انہوں نے کھول دی۔ آپ وہ نیٹ کے اوپر اجتماع دیکھیں، کتنے لاکھوں کا اجتماع تھا، اور سید ارشد مدنی ان کی تقریر سنیں، اور اپنے قائد پاکستان کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ لگے گا کہ ان کو بھی اللہ نے کیسا قائد دیا ہے اور آپ کو بھی اللہ نے کیسا قائد دیا ہے۔ میں پھر مقرر کہہ رہا ہوں اس بات کی طرف، ایسا آدمی جو آپ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور آپ کو اپنے اکابر سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات ادھر سے سنو اور ادھر سے باہر نکال دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اکابر سے کٹ گئے تو پھر ایک فتنہ بن کر زندگی گزارو گے، کبھی بھی تم لوگوں کو راہ راست پر لانے کی موجب نہیں بنا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ 2008 کی اسمبلی میں وہ گندا بل آیا، یورپ سے آیا، جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ANP لبرل جماعت کو استعمال کیا گیا۔ ہماری قیادت کے 7 افراد نہ ہوتے تو یہ بل پاس ہو گیا ہوتا۔ نون لیگ مذہبی جماعت ہے، پیپلز پارٹی مذہبی جماعت ہے، MQM مذہبی جماعت ہے، توقع تھی کوئی مذہبی سیاسی جماعت ہوتی تو وہ اس کے اوپر رد کرتی، مگر نہ، ابھی جو قوانین آپ کے اوپر لاگو ہونے تھے، ہماری قیادت کا ڈٹ جانا، ہماری قیادت کا ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اور 57 شکوں سے واپس کر کے اس کو 22 شکوں کے اوپر لے آنا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی 5 شکیں بھی داخل کروا دینا، یہ آپ کی قیادت کی بالغ نظری کی دلیل ہے۔ ہم کیوں دیکھیں کسی اور کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قیادت نصیب کی ہے؟ تو یہ ساری بدماشیاں مہذب طریقے سے، آئینی طریقے سے کی جا رہی ہیں، اور اس بدماشی کی موجب سب سے پہلے قوم لوط تھی، اور یہ امت قوم لوط کے سارے افعال کر رہی ہے۔ یہ کبوتر بازی، اس کی موجد بھی قوم لوط ہے۔ داڑیاں مڈانا، مونچھیں بڑھانا، اس کی موجد بھی قوم لوط ہے۔ ڈھول کے اوپر رقص کرنے کی موجد بھی قوم لوط ہے۔ جوئے کی ابتدا بھی قوم لوط نے کی، ہم جنس پرستی کی ابتدا بھی قوم لوط نے کی۔ 10 بیماریاں روایات میں آتی اور امت محمدیہ وہ تمام کر رہی، تمام کی تمام امت کر رہی ہے، اور قوم کا ایک خطیر پیسہ ان چیزوں کے اوپر صرف کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، میں 2-3 مقامات سے اس واقعے کو آپ کو بیان کروں گا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان بستیوں کی طرف تو ایک رسول بن کر آیا، کیونکہ تمام نبیوں کی دعوت واحدہ تھی، ایک ہی دعوت تھی، تو ایک نبی کی دعوت کو جھٹلانا گویا سارے نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ہے، تو وہی الفاظ کی تعبیر اختیار کی گئی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی لوط نے کہا، یہ وطنی بھائی مراد ہے، نسبی نہیں بلکہ وطنی بھائی، کیونکہ ہم وطن تھے نا، حالانکہ نسب تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور نسب والے تو عراق میں رہ گئے، یہ ہجرت کر کے شام میں گئے، شام سے آگے ان کی بعثت قوم صدوم، بستی صدوم کی طرف ہو گئی، یہ ان کی وطنی بھائی ہیں۔ الا تتقون، کفر و شرک کر کے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، امین بن کر آیا ہوں، اللہ کی جانب سے جو پیغام میرے پاس آیا ہے میں اس پیغام کے اندر کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کروں گا۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری کیا کرو؟ تابعداری کرو۔ میرا اخلاص کیا ہے؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب دیکھو عراق سے چلے شام میں گئے، شام سے تشکیل آگے ہو گئی۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے اوپر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، نہ مال کی صورت میں نہ پروٹوکول کی صورت میں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو کس کے ذمے ہے؟ رب العالمین کی ذمے ہے۔ یہ باتیں کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کیا اس فعل بد کی طرف،
اتاتون الذکران من العالمین، تم دوڑ کر جاتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں میں سے، یعنی سارے جہان میں اس فعل بد کی موجد تم ہو، ایجاد کنندہ تم ہو۔ پورے جہان میں آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے پورے عالم میں تمہیں مرد ملے ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق۔ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم اپنی جنسی تسکین کے لیے چھوڑ دیتے ہو وہ جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہاری بیویاں، تمہارے رب نے، تمہاری بیوی تمہارے رب نے اس کے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ بھی اس جنسی تسکین کے لیے نیت بھی حصول اولاد ہونا چاہیے، اور حصول اولاد کے لیے جو محل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی محل ہونا چاہیے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، شریعت کی حد کو تم نے پھلانگ دیا ہے۔ تو قوم نے کہا، کیا کہا آگے جواب سے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز سے روکا، اور اتنی بڑی برائی سے روکا کہ فطرت کے خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے، جس چیز کی طرف تم چلے گئے ہو، ایک گندگی کا ڈھیر جو ہے اس کے ساتھ تم کھیل رہے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ، انہوں نے کہا یا لوط، قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المخرجین، تو تجھے اس بستی سے باہر نکال دیا جائے گا، تو نکالے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کیا جرم کیا تھا؟ ایک برائی سے منع کیا تھا، ایک گند سے منع کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے اس بستی سے، ابھی یہی پوزیشن ہے، ابھی یہی پوزیشن ہے۔ جو بدماشی کرتا ہے برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے، ووٹ لینے والا اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی بندہ حق کی بات کرنے والا نہیں۔ اور اگر کسی کو خدا حق کی بات کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ ادھر ان کی بات کہہ دیتا ہے اور پھر ادھر جاتا ہے ظالموں کے پاس تو ان کی بات۔ تو کہتے ہیں کہ تجھے اگر تو باز نہ آیا ہمیں اس دعوت و تبلیغ سے، جو تو اس برے کام سے ہمیں منع کر رہا ہے، لتکونن من المخرجین، تو تجھے نکال دیا جائے گا۔ تو پیغمبر کیا بھائی اپنی نہ بیڑ میاں دوسروں کو نہ چھیڑ میاں، نہیں۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ وہی بات ہے، میں تمہارے اس کام کا سخت دشمن ہوں۔ تم دھمکیاں دیتے ہو لیکن میرے نظریے کے اندر کوئی کمزوری نہیں، میں نے ان الفاظ سے تمہاری مخالفت کرنی ہے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس عمل سے نجات عطا فرما، اس عمل کے وبال سے نجات عطا فرما۔ یہ سورہ اعراف کھولے نا، 8واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے کی آیت نمبر 8ویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 ہے، آخری پارے کا آخری صفحہ ہے، یہ اس سے پچھلا صفحہ بنے گا، جو کھول لے صفحہ بتا دینا۔ 8ویں پارے کا آخری رکوع، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80، 259 259 مل گیا۔ انگلش میڈیم آنا تو 259 کو نہیں سمجھ آنی، 10 انگلش ہی کیا اکثر 259 یہی اکثر میں ہے نا خدا دا بہنا کو اپنی زبان بھی سکھاؤ۔ مل گیا بھائی 259۔ ولوطا اذ قال لقومہ، ملا سب کو، یہاں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا اتاتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کے کام کو کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، عالمین کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں گزرا
جس نے یہ کام کیا ہو تم سے پہلے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم جائز عورتیں جو نکاح میں تمہاری بیویاں ہیں ان کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت رانی کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والی۔ وما کان جواب قومہ، قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، جواب تھا کہ ان کو نکال دو اپنی بستی سے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک پاز لوگ بنتے ہیں۔ پاکوں کا پلیدوں کے ہمیں پلید کہتے ہیں، ہمیں ناپاک کہتے ہیں، خود پاک بنتے ہیں، تو ناپاک پاک اور ناپاک کا کیا جوڑ ہے؟ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ فانجیناہ واہلہ، اللہ نے فرمایا حضرت لوط کو نجات دی اور ان کے اہل کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ کیسا ہوا مجرموں کا انجام۔ اب آگے چل، سورہ ہود کھولو، 12واں پارہ ہے، بہت سارے مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے، لیکن ایک مقام دکھا دیا، ایک اور دکھا رہا ہوں۔ سورہ ہود اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر بنتی ہے 77۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، صفحہ نمبر 370۔ انگریزی دس یار، تو اج ڈھڈے نہ وطن آ لگنے کتنے کاپیاں تو نہیں کرن لگ پے پچھلے نہیں 370 بھائی، میں امتحان ہی نہیں سے بھول گئی رنجی میں 370 بھائی مل گیا۔ آیت نمبر 77 ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، تنگ دل ہوئے۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ یہ پیچھے واقعہ چل رہا ہے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم بڑے مہمان تھے، انہیں یہ نہیں پوچھا بھائی چاہ تو نہ پیسو، روٹی تو نہ کھا سو، انہیں کو نہیں پوچھا۔ انہوں نے دیکھا گھر میں مہمان آ گئے، گھر میں گئے، بچڑا کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو تل کے لے آئے مہمانوں کے سامنے۔ اور مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ وہ کس شکل میں آئے؟ حضرت ابراہیم کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو یہ بھی تو پتا تھا نا کہ یہ فرشتہ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم بچڑے کا گوشت بنا کر تل کے لے آئے، اور جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم گھبرا گئے کہ یہ تو کہیں دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں دشمن کے گھر سے نہیں کھاتا تھا، اگر دشمنی کرنی ہے تو اس کے گھر سے۔ یہ ہونے والا دور تھوڑا، کھادا بھی اسائی نے گھر، مارا بھی انہیں تو بات ہی آخا بادشاہ ساری صفائی دیکھی نے۔ ایسی بے غیرت قوم کائنات میں پیدا نہیں ہوئی جو اب پیدا ہو چکی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ دشمنی کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے نا یار، دشمنی بھی کرنی ہے تو دوستی کے روپ میں۔ کائنات میں ایسی بے غیرت قوم بھی پھر کوئی نہیں آئے گی۔ تو یہ واقعہ حضرت وہاں سے پھر انہوں نے بتایا ہم تو لوط علیہ السلام کی بستی کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سفارش مفارش کی تھی لیکن نہیں، انہوں نے کہا میں حکم ہے۔ حضرت ابراہیم سے ہو کر حضرت لوط کے پاس جب یہ فرشتے پہنچے اسی انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ولم اور لڑکے خوبصورت، اور قوم اس فعل بد میں مبتلا تھی، وہ انسانی شکل میں آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، جبریل ان کے ساتھ تھا، جبریل بھی خوبصورت لڑکے کی شکل میں تھا۔ تو قرآن اس کی عکاسی کر رہا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط کے پاس تو وہ گھبرا گئے، تنگ دل ہو گئے کہ مہمان آ گئے ہیں، پردیسی ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں، ابھی ان کی داڑھی نہیں آئی
اور قوم بے حیا ہے. وقال ھذا یوم عسیر، حضرت لوط کہنے لگے آج کا دن تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے اس قوم کی اس مہمانوں کی حفاظت کروں گا. کیوں بھائی؟ مہمان کی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ کس کی بے عزتی ہوتی ہے؟ تو ہونا والا میزبان تھا اتنا بے غیرت ہے جڑا گھر سد کے تے مہمانوں نے بے عزت کروایا. آپ نے نہیں دیکھے پورے شہر میں ایک بندہ مجھے بتا دیں جو غیرت مند ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں. جہاں مفادات کا ٹکراؤ آئے ایک بندہ غیرت مند مجھے دکھا دیں، کوئی بڑے میں سے یا چھوٹے میں سے. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. پورے شہر میں جہاں مفادات کا ٹکراؤ آ جائے وہاں اپنے مہمان کی تکریم کرنے والا پورے شہر میں مجھے ایک بندہ دکھائے. مفادات نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. کائنات میں ایسی بغیرت قوم بھی کسی نے نہیں دیکھی. غیرت سے جینا سیکھیں. غیرت ہی زندگی ہے، بغیرتی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں آج تو دن بڑا سخت ہے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم کو پتہ چل گیا. اور بتانے والی روایات میں آتا ہے حضرت لوط کی بیوی تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، اور وہ کافرہ تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کافرہ عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوتی. توجہ ہے نا آپ کی؟ اسلام میں بھی پہلے ابتدائی 16 سال کافروں کے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت تھی. 16 سال کے بعد ممانعت آئی کہ کافر اور مشرک کے ساتھ رشتہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. قوم دوڑتی ہوئی آئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ اس برے فعل کے عادی تھے. حضرت جو آج کا رکوع ہے اس میں حضرت لوط انہیں سمجھا رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نہیں نکلو. ہلاکت کی باری آئی تو اللہ نے فرشتے بھیجے، انسانی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے. تو قوم دوڑتی ہوئی آئی، وہ فعل بد کی عادی تھی. قال یا قوم، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہیں. کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے اور وہ امت کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. یہ اس معنی میں یعنی میری یہ امت ہے کہ بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، انہی کے ساتھ نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز شہوانی تسکین کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے ان کو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے، کوئی غیرت مند بندہ موجود نہیں ہے کہ میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں اور ہیں بھی وہ پردیسی، اور تم کس اپنی بری عادت کی لت میں لگ کر مجھے بھی رسوا کرنے کے لیے آئے ہو اور میرے مہمانوں کو بھی خراب کرنے کے لیے آئے ہو. اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ آئے لوطن سیع بہم، حضرت وضاق بہم ذرعا، حضرت لوط گھبرا گئے اور دل سے تنگ ہو گئے. وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے. آج کا دن، آپ مجھے بتائیں حضرت لوط کو پتہ ہوتا تو یہ جملے کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں؟ تو سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ حضرت لوط تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے. مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی آدمی سمجھدار نہیں ہے؟ قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آج تو اس قوم نے لیڈر ایسے چن لیے ہیں جو اس فعل بد کے عادی مجرم ہیں، جو ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے. ان کے متبعین اور ان کے پیروکاروں کی آپ نجی زندگی دیکھ لیں، وہ بھی اسی گند کے اندر مبتلا ہو گئے جس گند کے اندر لیڈر مبتلا. فطرت کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے. فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، جواب میں قوم نے کہا ہے لوط تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟
ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب دے رہا ہے نا کہ جائز طریقے سے نکاح کر دو, ہمیں کوئی حاجت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور جو ہمارا ارادہ ہے اسے بھی تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. حضرت لوط کو جواب میں کہا. اس وقت حضرت لوط گھبرائے, کیونکہ باہر سے آئے تھے نا, اس بستی کی طرف ان کی بعثت تھی. اب کہتے ہیں اپنا قبیلہ تو ان کا تھا نہیں ہے. قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط گھبرا کر کہتے ہیں کاش کہ میرے لیے کوئی قوت ہوتی, میرے لیے آج کوئی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط ٹھکانہ ہوتا. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ فرمائے تھے کہ اللہ رحم پڑے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کہ اتنی سخت گھبرائے کہ ان کو دنیا کے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنی پڑی. کاش کہ آج پیچھے میری قوت ہوتی, میرے کارکن ہوتے, میرا قبیلہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا, جو کوئی مضبوط ٹھکانہ ہوتا تو میں تمہارا مقابلہ کرتا. قالوا یا لوط, تو جب حضرت لوط اس حد تک گھبرائے اس وقت فرشتے بولے. قالوا یا لوط, اور فرشتوں نے کہا اے لوط, انا رسل ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, آپ تک یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل, آپ رات کے ایک حصے میں اپنی اہل کو لے چلیں. ولا یلتفت منکم احد, اور کوئی آدمی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. الا امرأتک, سوائے تیری بیوی کے. آپ کی بیوی کو آپ کو ساتھ لے جانے کی اجازت. بیوی کس کی ہے؟ پڑھنے نہیں بولے, پڑھنے نہ آئے میں. بیوی کس کی ہے؟ پیغمبر کی بیوی. اللہ فرما رہے ہیں اس کو لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے. انہو مصیبہا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آنا ہے. پتہ چلا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تے پیغمبر دا رشتہ بھی کام دادا جی مائی سہنی تے بھاویں جادو پہ کریں. بھائی سونا کتنی مائیاں بیٹھیاں جادوگر, اپنے آپ کو سید کہلانے والے, ان کے گھروں میں کتنی جادوگرنیاں موجود ہیں. تو کیا اپنے آپ کو نسل پیغمبر سے جوڑنا تمہیں کام آ جائے گا؟ وہاں عقائد, ایمان, اعمال کی پوچھ گچھ ہونی ہے. وہاں رشتہ کارآمد نہیں ہوگا. رشتہ صرف ایک صورت میں کارآمد ہوگا, جب ایمان بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو, کسی بشری تقاضوں کے تحت کوئی کمزوری رہ گئی ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ رشتے کی پاسداری فرما دے, رشتے کا احترام اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں گے. اپنی کوشش تو کریں, لیکن جو مخلوق خدا کے اوپر جادو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سید ذاتیاں کہیں, کوئی احترام ان کا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. الا امرأتک, بیوی کو اجازت نہیں ہے. انہو مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح, ان کی ہلاکت کا وعدہ صبح کا ہے, آپ راتوں رات لے چلیں. الیس الصبح بقریب, حضرت لوط کہتے ہیں کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی ان کو تو ابھی مر جانا چاہیے, ان کو تو ابھی تباہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ وہ جب دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے نا, حضرت لوط کے مہمان تو اندر ہیں, حضرت جبریل امین نے یہ ساری باتیں حضرت لوط سے کر لیں. اتنے میں انہوں نے دیوار پھلانگ کر اندر گھر کے اندر داخل ہوئے, تو جبریل امین نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور سارے اندھے ہو گئے, سارے اندھے ہو گئے. یہ پہلا عذاب آیا. پھر دوسرا عذاب کیا آیا؟ جبریل امین نے پوری بستی کو اٹھایا ایک پر کے اوپر, 600 پر ہیں جبریل کے, ایک پر اٹھایا آسمان تک لے گئے. روایات میں آتا ہے کہ اگر گلاس کے اندر پانی تھا تو اس کا ایک قطرہ بھی باہر نہ آیا. اس توازن سے اٹھایا, اوپر سے بستی کو الٹا کر دی. پھر جی ہماری جبریل امین نے, ساری بستی کے کلیجے پھٹ گئے. پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی, زمین کے اندر زلزلہ آیا, زمین دھنس گئی, اور بحر بیت, بحر لوط, اس کا پانی پوری بستی کے اوپر غالب آ گیا. آج بھی وہ پانی اس جگہ کے اوپر موجود ہے
لیکن کائنات کی کوئی جاندار چیز اس پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ ملک شام کی طرف جانے والے رستے جو تھے مکہ سے، ان بستیوں کے ان بستیوں سے گزر کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عبرت دیکھو میرے پیغمبر کو سے فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچلے والا حصہ کر دیا۔ اوپر لے گئے نا الٹائی، اوپر والا حصہ کیا ہو گیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، لگاتار برسائے، تہ بتہ برسائے، زمین کے اوپر پتھروں کی تہیں جم گئی۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پتھروں کے اوپر تیرے رب کے ہاتھ سے نشان لگی ہوئی تھی، یعنی ایک مخصوص قسم کا پتھر تھا، وہ سمجھ آتا تھا کہ یہ زمین کا پتھر نہیں ہے، یہ مانا یہ نشان لگی ہوئی سے کہ یہ پتھر کس بدبخت کو جا کر لگنا ہے، وہ نشان لگی ہوئی تھے ان کے نام کے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ظالموں کی بستی کچھ بعید نہیں ہے۔ آج جو آدمی زنا کرے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، لیکن جو آدمی اس فعل بد کرتا ہے ہم جنس پرستی کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون مقرر نہیں کیا، حاکم وقت کی ثواب دید کے اوپر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں کو زندہ جلا دو۔ بعض روایات کے اندر فقہائے کرام نے جو ان کا نچوڑ نکالا ہے کہ کسی دیوار کے اوپر، اونچی دیوار کے اوپر ان کو کھڑا کر کے دھکا دے دو اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دو، زندہ رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اتنا برا فعل ہے، اپنا اس جگہ پہ آ جاؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ما انت الا بشر مثلنا، قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط، کہنے لگے کہ اگر تو باز نہ آیا ہے لوط، لتکونن من المخرجین، تو تو نکالے ہوئے میں سے ہو جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس عمل کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ رب نجنی واہلی، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اہل کو بھی، اہل سے مراد یہاں آپ کے متعلقین اور آپ کے صحابہ بھی مراد ہیں، مما یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں اس کے وبال سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ فنجیناہ، جب عذاب آیا تو ہم نے حضرت لوط کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ اجمعین، اور ان کی ساری اہل، ان کے متعلقین کو نجات دے دی، الا عجوزا، سوائے اس بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط کی وہ بیوی مراد ہے، اس کو ہم نے نجات، اس کو پیغمبر اس کا خاوند تھا، لیکن عذاب الہی سے خاوند ہونا، نبی خاوند ہے، بچا نہ سکا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اس کے بعد دوسروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ان کے اوپر ہم نے بارش برسا دی۔ فساء مطر المنذرین، ڈرائے ہوئوں کو اوپر جو بارش برسائی گئی وہ انتہائی بری بارش تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس سارے واقعے کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لاتی۔ وان ربک لہو العزیز، اور تیرا رب اگر اس گناہ کے اوپر پکڑنا چاہے تو غالب ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے، وہی تباہ و برباد کر دے۔ فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ الرحیم، کہ وہ اس کی صفت رحیمیت کا تقاضا ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے کہ شاید اب بھی اللہ تعالیٰ سے سلو کر لے اور اپنے اس گندے فعل سے، گندے عقیدے سے، گندے نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو سلامت کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیں بھائی۔ تو کیا وہ علماء آپ کے محسن نہیں ہیں جنہوں نے اس ملک سے اس قانون کو محسن نہیں ہیں؟ ہمیں تو بس مل رہا ہے نا، جس دن خدا نہ کرے کہ ان علماء کا سایہ اٹھ جائے، جس دن یہ علماء نہ رہے، اس دن پتہ چلے گا کہ اس ملک میں یہ لبرل آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ کتنے مصائب تھے آپ سب کے سامنے، نہیں آپ کے سامنے، 10 دیتے تھے پولیس آ جاتی، کتنی دفعہ تھانے، جیل، سارا کچھ ہوا، لیکن آج کیا ہے؟ پہلے بھی کام تو یہی تھا، پیچھے قوت ہے، وہ جماعت کی قوت ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اندر، جماعت کے اوپر۔
اور جماعت ٹھیٹھ مذہبی طریقے سے وہاں آپ کو قوت نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائے اللہ نے آج جس روب کے مقام پر آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے اس کی وجہ آپ کو بھی کچھ سمجھ ہے؟ جو آپ کا ایک طوطی بول رہا ہے یا آپ کے ایک روب کی کیفیت ہے، آپ کا ایک دبدبہ ہے، وہ کس وجہ سے؟ وہ مذہبی قوت کی وجہ سے، وہ فقط سیاسی قوت کی وجہ سے۔ اور اپنی سیاسی قوت کو آپ پلیٹ میں رکھ کر کسی کی سرداری چمکانے کے اوپر لگا دیں گے تو پھر وہ لوگ آپ کو توڑتے ہی رہیں گے، کبھی بھی آپ کو جوڑنے نہیں دیں گے۔ تو اس اجتماعیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پیچھے سیاسی قوت کا ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قابل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته یا لوط لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی وأہلی مما یعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ چلیے، نماز کی سنتیں ہم نے پڑھ لی تھی، اب نماز کے مستحب کی تعریف سن لیں۔ چلو بستہ اپنا بند کر گے نا بھائی، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے۔ العجلۃ من الشیطان۔ چھٹی تے ٹائم تے تھی نہیں، اج کے دم حلوہ بھی آ گیا نہیں، بل میں نے پتہ کو نہیں بے دیتا کہ میں حلال نہ دیتا صلی اللہ قبول کرے۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کام جس کے کرنے کے اوپر ثواب ہو اور نہ کرنے کے اوپر گناہ نہ ہو۔ مارکا کرنا تو کر گنو پر لے وقت میں شروع سے کرے۔ ایسا کام جس کے کرنے کے اوپر کیا ہو اور نہ کرنے کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب۔ اور کوئی آدمی مستحب عمل کے اوپر نکیر کرے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ کام مستحب تھا، جس نفل اور مستحب ایک ہی ہے، تو اس کا اپنا مستحب بدعت بن جائے گا۔ شریعت نے جس کام کو ضروری نہیں کرایا اس کو ٹوکنے والا، نہ کرنے والے کو ٹوکنے والا، گویا وہ اس کو اپنے عقیدے میں ضروری سمجھ رہا ہے۔
مستحب کی ترغیب دینی ہے، نکیر نہیں کرنی مستحب کو چھوڑنے والے کے اوپر۔ بات سمجھیے، نماز کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں۔ کون سی؟ پہلی چیز، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔ ہتھیلیاں کپڑے سے کیا ہو؟ باہر ہو، کپڑے کے اندر ڈھکی ہوئی نہ ہو، یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو کئی نے بازویں لمبے ہیں، اس ہیں جڑا کیتا چاہتے آپ ایک مفتی بن کے آکھو سکتا چبڑ تڑی نماز ہی کو نہیں تھی۔ ان پڑھے مفتی انجیری کرے نا، اور بھائی کپڑے سے ہاتھ باہر نکالنا کیا ہے؟ باہر نکال کر کرے گا تو ثواب مل جائے گا، اور اگر باہر نہیں نکالے تو گناہ۔ یہ آخدا بھائی جناب تاری نماز ہی کو نہیں تھی۔ ہوں میں انداز بات کی تو پہلے مسئلہ سمجھے نا، بھائی مسئلے کی حیثیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، نوعیت سمجھ آ گئی تو پھر بات بھی۔ ساڑھے استاد آخنے میں کو آخنا ہے مولوی اللہ جڑا یہ گھڑا بھرا علم دی مثال آ دے، گھڑا بھرا ہوئے پانی نا تو چھالی والے پہاڑاں چاہیے تو ایک ٹیپا ہی باہر نہ آسی، پہاڑاں کبھی اونچ کبھی نیچ۔ اور اگر گھڑا بھرا ہوا نہ ہو بلکہ ادھورا ہو، ادھا ہوئے تو وقت اسی وہاں دے جڑا صحرا چاہیے تو چھلکاں کدے پانی ہدے تے کدے پانی ہدے۔ انہوں نے یہی جو عالم علم سے پر ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے نہیں لگائے گا، اور جو ادھورا ہے وہ کدے حصہ کافر تے کدے حصہ کافر۔ اس کو شیعانی بھی ہے کونا بس جے بس ہی منڈی رکھے تو وقت اسی اس ویلے طالب علمی زمانے شوق ہونا ہے سندھی ٹوپیاں پاؤنے نا تے اتے تلے والی کڑھائی تھی ہوئی تے نگ لگے زرکون نے تے وہ جڑے پاسو لائٹ لگیا تو چمکنے ہے نا، استاد ہسنے ایسی ٹوپیاں تے بات تو آخنے ہے علم دی مثال جڑا یہ جن علم آیا تے لے ویسے ٹوپیاں رنگ برنگیاں، یہ دلیل ہونی کہ اس کو علم شلم کو نہیں پتہ کہ علم کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے، جب پھل نہیں لگے ہوتے تو اس کی شاخیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، او سیدھیاں ہوتا، اور جو ہی پھل لگنا شروع ہوتا ہے، پھول لگتا ہے، پھل لگتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، شاخیں جھکنی سے۔ یہ علم کی مثال ہے۔ علم آتا ہے تو عالم میں عاجزی آ جاتی ہے، علم نہیں ہوتا تو پھر تلے والی ٹوپیاں پائی کرتے تھے باون جڑی شرما۔ تو بھائی دین استاذ کے بغیر نہیں آتا۔ ہمارے اساتذہ نے ہماری بڑی تربیت کی، اگر ہم ایسے استاذوں سے نہ پڑھے ہوتے تو شاید پتہ نہیں آپ کو بھی کہیں لے کر پتہ نہیں کہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ میں کتاب دیکھ لیتے تو اتنی سختی کرتے کہ بائیں ہاتھ جوتی اٹھانے کے لیے بنا ہے، کتاب اٹھانے کے لیے نہیں بنا۔ اور استاذ فرماتے تھے کہ جو عالم کتاب کا ادب نہیں کرتا اللہ اس کو علم کی برکات نہیں عطا کرتا۔ کتاب کا اپنا ادب ہے۔ تو ہوں پاڑیا تو پکوڑے بیچی آپ سے پاپا برک یہ مستحب ہے۔ تم اور یاری لا مرنا اور تن کو نہیں لگا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں باہر نکال لینا۔ دوسرا مستحب، رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ منفرد کون ہوتا ہے؟ اکیلا۔ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو رکوع اور سجدے میں 3 سے زیادہ تسبیحیں پڑھنا۔ اتحال ہے امام ہے تو 10 منٹ وہ کیسی 4 سنتا 4 فرض اس اپنی سنتوں سے پڑھنے ویکھو تو 1.5 منٹ 4 تو سارا امام نہیں نوٹ کر گنا ہے۔ کل تو یہ کام نہ شروع کر دے خود اتفاقی اگے چڑھ گئے تو ویکھنا ہے اپنی انہوں پڑھنی پہ ونجن تو 1 منٹ پونے منٹ بھی 4 ویکھی آنا سا۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے مستحب ہے منفرد آدمی رکوع کی تسبیحات 3 سے سجدے کی تسبیحات 3 سے بھائی لگیاں پڑھنا پہ زیادہ پڑھے گا تو ثواب مل جائے گا، اگر اس نے زیادہ نہیں پڑھی تو گناہ۔ اور امام کے علی حکم یہ ہے کہ وہ 3 سے زیادہ نہ پڑھے، اس لیے کہ مقتدیوں میں کوئی مریض ہو سکتا ہے، کسی کو جلدی ہو سکتی ہے۔ امام جماعت کی مختصر پڑھائے اور اپنی زیادہ پڑھے، لمبی پڑھے۔ تیسرا مستحب، قیام کی حالت میں
سجدے کی جگہ پر، رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر، اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر، اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہاں نظر رکھے گا تو ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ، رکوع میں اپنے قدموں کے پیٹھ پر، اور پھر کہاں ہے؟ جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود میں، سلام پھیرتے ہوئے اپنے اسی جلے پھرنے ہدے سارے دیکھنے ہدے۔ تو یہ خشوع پیدا کرنے کے لیے ہے یہ سارا۔ اور چوتھا کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ حق آوے تھے اور زور لائے، اپنے طاقت لگا کے اس کو روکے۔ اور پانچواں مستحب یہ ہے کہ جمائی میں منہ بند رکھنا، جمائی میں، اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ، قیام کی حالت میں ہاتھ کہتے ہو سیدھا دایاں، یہ سیدھا ہاتھ ہے، اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے، قیام کی حالت میں سیدھا ہاتھ یوں کر لیں، اور باقی قیام کے علاوہ جو حالتیں ہیں وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر اپنا منہ ڈھانپ لینا جمائی کی صورت میں۔ علماء نے ایک تجربہ رکھا ہے، یہ تجربہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے اور تجربے میں فرق ہوتا ہے کہ اگر یہ نیچے والا ہونٹ جو ہے جب جمائی آئے اس کو دانتوں سے دبا رہے ہیں تو جمائی رک جائے گی، نیچے والے ہونٹ کو دانتوں سے دبا لیں، دانتوں کے نیچے جمائی رک جائے گی۔ اور ایک تجربہ علماء نے یہ لکھا ہے، میں مسئلہ نہیں کہہ رہا، تجربہ، کہ جمائی آتے وقت حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے آپ کو جمائی نہیں آتی تھی تو جمائی رک جائے گی۔ بس یہ تجربات ہیں، مسائل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مستحب تھے نماز کے اندر، اللہ تعالی ہمیں ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔